خدا دی ذات پاک فرمایا جنہ کو میرے یار دی سنیانی نہ ہوئے نا او کائنات جکنا عقل مند نہیں تھی سکتی عقل مند وہ ہو سی جڑا میرے محمد دا غلام جڑا میرے مصطفیٰ کریم دا تابعدار ہو سی بعض دفعہ اساں اپنے معاشرے دا حصہ ہیں ساکو لوگ دا آکھنے دن میاں فلانی جاد ہوتے نا ایک بڑا سارا کراڑ بیٹے سکھ بیٹے حکیم ہے بڑا سیانا ہے وہ کو بندہ اپنی تشخیص ہی نہ سے جانا تو نسخہ بنا دے وے بندے کو شفا مل میں دی چلو اگر تشخیص نہ ہی نہ سے بندہ کو نبض دکھاوے چاہ بن کے طبیعت چیک کراوے چاہ نا وہ بندے دی بیماری کوئی تے ان دے مطابق نسخہ بناتے دے وے چاہ ترب دی ذات پاک شفا چلیں دن مگر کہیں بابے اپنی زبانی جو آکھا آپ فرمایا سکھ ایرا سیان ہے نبض بجھتے بیماری نبض دیکھتے بیماری بجھ گن دے انہاں کے جیا آپ فرمایا پاگل ہے انہاں کے حضور سیانا ڈاڑا ہے انہاں کے کی میں آپ فرمایا حضور نبض دے دیتے بیماری بوجھتے نہ سا دے دے آپ فرمایا پاگل ہے انہاں کے حضور ڈاڑا سیانا ہے ایک جملہ آپ نے فرمایا جے سیانا ہوئے ہاں محمد دا کلمہ نہ میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹھا گالے چ نہ پاوے ہاں پتہ چل گیا او سیانا کہیں نہیں وے جڑا سائیں دا کلمہ نہ پڑھے بھاویں جٹ ہوئے بھاویں بننے ودا پٹیندا ہوئے تے بھاویں ریت دے ٹبے تے ودا رہندا ہوئے ساری دیوار بکریاں تے دماں دے پیچھے ودا ہوئے پر کلمہ پڑھے محمد یہ سمجھو دنیا دے اندر عقل مندی ہوئے سیانائی ہوئے تے دانا بھی پتہ چل گیا اللہ دیات پاک نے حضرات انبیاء کرام کو ایک خاصہ عطا کی تھے مگر جو ہی آقا دیات پاک دا کلمہ پڑھنے والے دی تعداد دے اندر اضافہ تھیا اور سرکار دے غلام ود دے آئے تو آقا کریم دے غلامہ کو مختلف طریقے نال تنگ کریں دے آئے ایک وقت آیا ابن دغنہ جڑا کعبہ پاک دے اندر بہت وڈا ایک کافر آئی اور جے کو اپنی دولت اپنے مال دوتے بہت وڈا ناس آئی ہر ویلے اپنے مال دوتے اتران دا آئی حضرت ابو بکر صدیق آ گیا آکھن گا میں سنے تے کلمہ پڑھ گی دے آپ نے فرمایا جی کلمہ پڑھے آکھن گا چھوڑ دے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا تے کو تا چھوڑ سکتا اللہ اکبر پر میں محمد دا دامن نہیں چھوڑ سکتا اور آقا دی غلامی دا پٹا میں گالی چلہا نہیں سکتا آکھن گا تے کو نہیں پتا مکہ دی سرداری میرے کو ابو بکر صدیق سے ہی فرمائے دیں میں جملہ ایسا دیتا میں کہ ہاں میں سردار ہون محمد اللہ اکبر ہون کائنات تیری پوچھی کہنی اور قیامت تک تیرے تذکرے کہنی تھی منے حضرت ابو بکر صدیق آخر صداقت کا جوان جو آئی آپ نے جلے جملہ دیتا تا انہیں آکھا میں تیرے نال ایسا انجام کرے سا کہ رہ دی دنیا تک تیری موت کو سنتے عبرت حاصل کرے سن آج بہتر ہے مصطفیٰ دا دامن چھوڑ آقا دی ذات پاک دا کلمہ چھوڑ دے اور نبی دی ذات پاک نہ اپنے رابطے اپنا تعلق اپنا رشتہ ختم کر دے اگوئی تا صدیق اکبر آپ فرمائے میرے گولے جملہ برداشت نہ تھیا لوگ جڑانی آویا پریشانی جڑانی آویا لوگ سا کو مین ہی راج تے دے دے ہن والا سا مین ہی دا جواب مین ہی نال نر سے دے دے اسا مین ہی دا جواب سایہ کر دے میں بل سائیں دی خدمت حاضر تھی ہوں عرض کی تم یا رسول اللہ ہوتا مکہ دے لوگ تنگ کریں دیں اور آدھن چھوڑ دے مصطفیٰ دا دامن اگر اجازت ہوئے تو بل میں مکہ چھوڑے نا پر سائیں طرح دامن نہیں بھی چھوڑے آقا کریم ذات پاک نے فرمایا بل کدے ویسے عرض کہ یا رسول اللہ اگر میں رانا نا مکہ دے اندر میری وجہ تو متن مکہ دے تقدس پامال تھی ونے حرم پاک دے قرب و جوار دے اندر قتل و غارت تھی ونے اور دشمنن میرے نال تا اومیں حسد کریں دیں او نہ ہوئے کہ نہیں اللہ دے گھر دا ادب باقی نہ راوے میری وجہ تو میں اللہ دی پاک بارگاہ وچ ہمیشہ واسطے مجرم بنتے نہ پیش تھی ماں میں کو دے چھٹی غاراں وچ باساں جنگلاں وچ باساں پہاڑاں وچ باساں پر محبوب نہ تا تیرا ہی جنس آقا سے فرمایا تو کیا رکھنا چاہنے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ دیو چھٹی گلہ باساں پر تواڈیاں یاداں دیا مالاں تا چپیں دا راساں پھر بھولے شاہ صاحب ہندو تے اخلاص فرما رہی تھا آپ فرمایا چل بھولیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے چل بھولیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے چلو کل ہے بیٹھے راسوں کوئی جان سی کہنا پچھنے سی کہنا علیحدہ علیحدہ بیٹھے راسوں پر یار تے تذکرے تک کرے دے راسوں اگوئی تک کریم آقا دی ذات پاکن سرکے چاکاں چاہ ہاتھ پکڑ دے بڑا چھوڑا نہ دے اللہ اکبر بھائی طرح یادن لج پالا آقا دی ذات پاک نے فرما ابو بکر کیا چاہنے عرض کر لے دو چھٹی مکہ
چھوڑتے پہاڑوں دے دامن وچ ونج ماساں آقا دی تے پاک نے فرمایا کلا نہ ون جگدانی جلس اور اللہ جلس ہائے ہائے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق فرمیندے نے سائیں دا جملہ علاوہ آئی تے ساڈا یہ جملہ پکڑ تے تانگ رکھو آپ فرمیندے نے آقا دی تے پاک نے فرما دیتا اسمل تانگ چ رکھی 1 سال ہی گزر گیا پر ویلا نہ آیا 2 سال گزر گئے ویلا نہ آیا 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال مقدی چا مقامہ 8 سال گزر گئے ویلا نہ آیا 8 سالہ دے بعد اپنے دروازے دے اندرو کھڑا ہم رات تا ڈھیر سارا پھر گزر چکا ہی اچانک پوری بازار دے اندر روشنی آئی مٹی دے ذرے چمکن لگ گئے میں کو پتہ لگ گیا ابو بکر جدی تانگ رکھیا بھی یار آگے سبحان اللہ آپ فرمائے یہاں میں دروازہ کھولم کیا لکھم آقا دی ذات پاک موجود ہے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا ابو بکر جی آپ فرماتے کو کی میں پتہ چل چکے آج میں مصطفیٰ کریم دی آمد ہے یہ تا کہیں کو میں خبر ہی نہیں دیتی اطلاع ہی نہیں دیتی میں تا کہیں کو سننجا ہی کہیں نہیں دیتا اور تا کو کی میں پتہ چل چکے آج مصطفیٰ کریم دی آمد اور اتھاؤں گزر ہے آج کوئی تا صدیق اکبر آئی آپ نے فرمایا سونا کوئی آج دیتا آگے جائے آقا کریم دیتے پاک نے فرمایا چوکھا عرصہ تھی ہے آج کہتے ہیں یا رسول اللہ جنہیں ابن دوغنہ تنگ کیتا ہے تاری خدمت چاہ دیتی تھے عرض کیتا سے سونا اجازت دو تنا تسا فرمائے رلے جڑسوں آقا دیتے پاک فرمایا تو عرصہ تھی چکے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ تے اسائندہ تانگے چاہے اسائندہ انتظار ہے چاہے کریم آقا دیتے پاک نے فرمایا ابو بکر تنا ہندہ انتظار ہے چاہے انہا کہ جیا سرکار دیتے پاک نے فرمایا اتنی تانگ آگو صدیق اکبر دا جملہ سنا ہے آپ فرمایا یا رسول اللہ جلے نہیں تھی دا آئی نا توری دربارے چاہویں دے آسے ہائے ہائے سبحان اللہ جلے نہیں تھی دا آئی نا توری دربارے چاہویں دے آسے اور جلے رات تھی دی آئی دروازے میں کھڑ کے تے محمد دی تانگے چاہویں آقا دیتے پاک فرمایا عرصہ 8 سال دا گزر چکے کیا نیند نہیں بھی کی تھی آپ نے فرمایا آنکھوں تو سانتے ساموں چلو بھائی طرح آنکھاں جا آنکھوں تو سانتے بھل آوے نیند آقا تو سانتے فرمائے رلے چلو میں کو نفس آدھاری آئی سامپو پر عشق کھڑائی وہاں کہ اگر سام پیوں یار دے چلن دا ٹائم آ گیا ساتھ صحیح بے ادبی تھی سی نبی نال جڑا وعدہ کیتا بھی پورا کون کرے سی اساں آرام کو تواڈی تانگ تو ہی قربان چکی سرکار دیتے پاک نے فرمایا ابو بکر جی آپ نے فرمایا ول چلو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ستا پہلے ہی تانگے جائیں پر ایک عریضہ ہے ایک عرض ہے یہ تا قبول کرو جا آقا دیتے پاک فرمایا کیا آرکہ یا رسول اللہ جنن دا تساں فرمائے نہ رلے جڑسوں تڑاں دا وال میں گھوڑا تیار کیتے تڑاں دا کو پلیں دا کھانا تے اون دی خدمت کریں دا کھانا میں کہ سائیں جگن آسن نا ول انہاں کو دیساں سواری دے طور دوتے میرے سائیں وال ہی دوتے سوار تھی سن سبحان اللہ سبحان اللہ میں ول خوش تھی سن آقا دیتے پاک میں ابو بکر سواری تا گھن گھن سوں چاڑی ویسوں ڈوری پیسوں پر پیچھو مکے دے لوگن کھوجی پیرو واڈی سبحان اللہ مکے دے لوگن کھوجی مکے دے لوگن سوراخی مکے دے لوگاں کو پیران دے کھوریاں دا پتہ لگ میں دے اساں جلے سفر دے ویسو نا انہوں کو پتہ لگ ویسی کہ گھوڑا اڑا ہی پہ اے جانور دے پیر اڑا ہی پہ ویندے کہ نہیں اے لوگ سواریاں دے ہوتے چڑھتے اپنی منزل تک نہ پہنچ چکے ہوئے میں مصطفیٰ چاہنا جنن گھوڑا دے سنب پتھریلی زمین تے لگ سے نا آواز آسی تے آواز کو سن کے سارے لوگ پیچھو تاڑ کرتے ساری منزل تک نہ پہنچا میں مصطفیٰ چاہنا چلو پیدل صدیق اکبر عرض کیتا یا رسول اللہ قبول کیتا پر ایک شرط ہے چل دے پیدل ہے پر ول پیر ہک دے لگے سبحان اللہ واہ واہ ہائے ہائے سبحان اللہ ول پیر ہک دے لگے سرے کے چادن ول دیکھنا لے آنکھن کھرا ہک دے پر پہنچو ڈوب آقا دیتے پاک نے فرمایا ابو بکر ول کیا کرے سے آر کہندے یا رسول اللہ اگے ہو گیا سواری جانور دی
واہ واہ سبحان اللہ ہن سواری بن ویسی ابو قحافہ دا پتر سبحان ہن اللہ کانڈ میری ہوئے تے سوار آمنہ دا لال اللہ اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک ہوں آپ کو کندھے دے چاہتا اور اتھا مان کے پہنچایا جڑی مکہ پاک دی پرانی جہی ایک غار آئی دیکھو آج تاریخ دے اندر غار سور سبحان یہ غار اللہ سور آخر مکہ پاک تو نا کلا ایو رستہ کہنا میں دائی مدینہ پاک تو بے رستہ ہی لگ دیا بڑا سارا ایک مصنف ہے تاریخ دے اندر بڑیاں پیاریاں باتاں لکھے کہ مکہ پاک تو مدینہ پاک 1000 رستہ لگ دے بندہ